فرمائیے. یہ پہلا سوال پاکستان سے ایک دوست کا بھجوایا ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات نماز پڑھتے وقت ذہن دوسری باتوں پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے اور خیالات منتشر ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہو تو خیالات کو مرکوز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا کے وقت خاص طور پر اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ جو ہے یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی غیر معمولی دباؤ ہو کسی چیز کا اور یا کسی کی غیر معمولی تمنا ہو تو وہ گھیر لیتے ہیں خیالات اور بار بار اکھیڑتے ہیں. اور جب دینی اغراض ہوں تو ان میں انبیاء پر بھی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے یکونون علیہ لبدا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو ہجوم کر کے جو تکلیفوں کے اسلامی مسائل اور دشمنوں کی تکلیفیں ان کے خیالات ہجوم کر کے آتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جد و جہد کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یقیناً کسی کی گمراہی کے نعوذ باللہ من ذالک نشان ہو، لیکن تجزیہ خود کرنا پڑتا ہے. اگر دلی تمنائیں اور خواہشات غالب آ رہی ہوں اور پھر بہکے تو پھر خوف کا مقام ہے. پھر ایاک نعبد کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے اور بار بار جھٹک کے ان کو تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں یہ اس وقت خدا کے سامنے حاضر ہوں اور چاہتا دنیا کو ہوں اور بظاہر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ صرف تیری عبادت کریں گے. اقبال نے اپنے متعلق وہ جب بھی کبھی نماز پڑھی ہوگی یا پڑھتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے میں تو نہیں جانتا، تو یہی تجزیہ خود پیش کیا ہوا ہے. تو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کیا ہے وہ پہلا جو سر بسجدہ ہوا کبھی، جو تو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو بات سچی کر گیا ہے. میں نے یہ جو کہا تھا کہ پتہ نہیں باقاعدہ تھے کہ نہیں، ان کے اس مصرے سے نکل رہا ہے جو تو سر بسجدہ ہوا کبھی. تو یہ کوئی الزام تراشی نہیں، اس مضمون کا حصہ ہے. یہ صرف اقبال کا حال نہیں، روزمرہ کی زندگی کا تجربہ ہے کہ صنم آشنا ہونے کے علاوہ بھی تو دنیا میں بہت سے صنم ہیں، خواہشات ہیں، تجارتیں ہیں، تمنائیں ہیں. اس لیے ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نماز کسی کے پیچھے سے توڑ دی. پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو گھوڑوں کی تجارت کر رہا تھا نماز پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف دکھا دیا یہ صورتحال ہے، اس لیے اپنی نماز الگ پڑھو. مگر ہر ایک کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ خیال ان کا درست ہے. بڑی اہم چیز ہے، توجہ طلب ہے. ہر انسان کو اپنے نفس کا تجزیہ خود کرنا چاہیے اور پھر کوشش کر کے ان خیالات کو وہاں سے توڑ کر اللہ کی طرف منتقل کرنا چاہیے. ایک اس کا علاج ہک آن کرنے کا یہ ہے کہ ان سب امور میں اللہ ہی سے مدد مانگو. وہ خود بھی دماغ میں جو گھوم رہے ہیں وہ خدا کے تعلق میں گھوم رہے ہوں گے. پھر تو ایاک نستعین کا مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. ہر بات جو ہماری ہے، ہمارا مسئلہ جو ہمارا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد کرتے ہیں. کئی ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.